اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 159۔ انا بلا شک و شبہ الذین وہ لوگ جنہوں نے، اس میں موصول ہے، جمع ہے، مذکر ہے، انا حرف ہے، فرقو انہوں نے الگ الگ کر دیا، ٹکڑے کر دیے۔ فعل قاف فرق کا مطلب ہوتا ہے حصے کرنا، تو یہ ماضی ہے اور جمع ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ فرقو سے یہ فرقو ہوا، را پر جو شد آئی یہ اظہار شدت کے لیے آئی۔ اصل میں ایک خاص وزن ہوتا ہے جو شدت اظہار کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کو وزن کی بجائے میں نے شد کو بطور علامت جو ہے وہ سمجھایا ہے، کیونکہ وزن تو خیر یاد کرنے کی چیز ہے۔ دینہم اپنے دین کو، جیسے ہوتا ہے نا انزلہ اور نزلہ کا فرق، انزلہ اس نے اتارا اور نزلہ بھی اس نے اتارا، لیکن اس میں شدت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرقہ اور فرقہ یا فرقو اور فرقو، تو یہ پر شد جو ہے یہ شدت اظہار کے لیے۔ دینہم اپنے دین کو، دین اسم ہے اور ہم ضمیر ہے، تو دینہم مرکب اضافی ہے، اپنے دین کو۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفریق کر دیا۔ تفریق کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ حصے الگ کر دینا، بانٹنے کو کہتے ہیں نا، آپ حساب میں بھی کرتے ہیں جمع تفریق، تو جمع کرنا ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور تفریق کرنا الگ الگ کرنا، حصے بنا دینا۔ اور حرف عطف ہے، کانو ہو گئے وہ، شیعاً گروہ، شین یہ عین گروہ کو ہی کہتے ہیں، جو ہمارا ایک طبقہ بھی ہے، گروہ بھی ہے، جسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیعان علی کا مختصر لفظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دو، یعنی ان کی نسبت سے کہہ لیں، دو گروہ وجود میں آئے، ایک خارجی اور ایک رافضی۔ خارجی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں شدت اختیار کی اور معاذ اللہ انہیں کافر کہنے لگے، اور رافضی جنہوں نے اپنی محبت میں شدت اختیار کی اور آپ کو اللہ اور اللہ کا مظہر اور رسول اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے۔ تو وہ جو روافض ہیں، شیعان علی میں سے ایک گروہ ہے نا، تو وہ مختصراً ہمارے یہاں شیعہ کہلانے لگے۔ عربوں میں آج بھی رافضی ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں شیعہ کی ٹرم چلتی ہے، ہمارے اہل ہند کے ہاں۔ تو وہ شیعہ اصل میں پھر کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو۔ تو شیعاً گروہ بن کر، گروہ واحد ہے، شیعان کو یہ گروہ، وکانو شیعان، وہ گروہ گروہ بن گئے، جیسے آج ہم بنے ہوئے ہے نا، ہم جی سنی ہیں اور ہم بریلوی ہیں اور ہم دیوبندی ہیں اور ہم سلفی ہیں اور ہم فلاں ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ ایسا چھوت کا مرض ہے کہ بڑے بڑے علماء اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، بالکل جی، ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم اس کے دامن سے وابستہ ہیں، اور اللہ اور رسول سے کون وابستہ ہے بھائی؟ ایک بندہ تو ایک ہی جگہ سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ تو صرف مسلمان، سوال صرف پھر وہی اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کیا تھے؟ شیعہ، سنی، وہابی، سلفی، دیوبندی کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو صرف مسلمان تھے۔ یہ سارے نام تو ہم نے خود اپنے رکھ لیے، جہاں مدرسہ بنایا اس کے ساتھ اپنے، ایک تو مدرسے سے اٹیچمنٹ ہے، وہ تو ہے اور چیز ہے، یعنی کہ جیسے آپ کو پتا ہے جو لاہور کالج یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو لاہورین لکھنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے اپنے مدرسے سے اٹیچ ہو جانا، اس میں حرج نہیں ہے، وہ گروہ بندی نہیں ہے، وہ تو ایک پہچان کے لیے بات ہے کہ جی میں وہاں سے پڑھا ہوں، میں وہاں سے پڑھا ہوں۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ گروہ کی بنیاد، سیکٹ کی، فرقے کی بنیاد
کے طور پر نام رکھا. جیسے دیوبند جو ہے نا وہ اصل میں علاقے کا شہر کا نام ہے، اور وہاں پر مدرسہ بنا پہلا، اور اس مدرسے کے جو نظریات تھے ان کے نظریات کے حامل سب افراد کو دیوبندی کہا جانے لگا، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے. تو اس طرح وہ ایک مذہبی گروہ بن گیا. اگر وہ صرف ایسے ہوتا نا کہ بھئی ہماری درسگاہ ہے، ہم اس سے اٹیچ ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں تھا، کوئی حرج نہیں. تو اس فرقہ بندی نے جتنا نقصان دین کو پہنچایا کسی بڑے سے بڑے دشمن نے نہیں پہنچایا، کیونکہ عام مسلمان بھی پریشان رہتا ہے، ایک نو مسلم بھی پریشان ہوتا ہے، اور خود ہمارے بچے دیکھیں نا، سب سے پہلی چیز نماز ہے، تو نماز میں ہی رولا پڑ جاتا ہے کہ جی تم رفع الیدین کر رہے ہو تو تم وہابی ہو، تم سجدہ جو ہے وہ پورے جسم کے ساتھ کر رہے ہو تو تم وہابی ہو. تو وہ بچے وہیں سے جو ہے نا تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر رفتہ رفتہ بد دل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر قدم پر اختلاف نظر آتا ہے. حتیٰ کہ طلاق ایک بندے کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا گھر داؤ پہ لگا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی عالم جو ہے وہ وابی سنی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے دل میں کیا مقام رہے گا علماء کی؟ اس کے لیے تو پوری زندگی گویا ان کی نظروں میں اس کی پوری زندگی کھیل ہے نا. تو یہی یہاں کہا گیا وَقَانُوا شِيَعًا، وہ سب گروہ گروہ بن گئے، دین کو بانٹ لیا اور گروہ گروہ بن گئے. جی پوچھے نا جیسے آپ کس فکر سے، اگر ہم کہیں نا کہ میں مسلمان نہیں، مسلمان تو سارے ہیں، آپ پھر ایسے بندے کو کر دیتے ہیں، اسرار میں ڈال دیتے، سوچ ہی پڑ جاتا ہے بھائی میں کیا ہوں، میں مسلمان کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اس کے علیحدہ کیا آپ سید ہو، کیا وہابی ہو، کیا اس طرح کوشچن کرتے ہیں کہ بندہ لاجواب کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسے موقع پر استقامت دکھائیں، بالکل کنفیوز مت ہو، اور ان سے یہی سوال پلٹ کر کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سنی تھے، وہابی تھے، شیعہ تھے، دیوبندی تھے، سلفی تھے، یا کوئی صحابی جو کسی گروہ میں رہا ہو؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کسی گروہ میں نہیں تھی تو ہم بھی نہیں، ہم اسی راستے پر ہیں جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین تھے، اور وہ ہے اسلام کا راستہ. مسلمان کو ہلکا لیتے ہیں، باقی جو یہ دوسرے نے اسے کہتے ہیں یہ ہو تو پھر تصور واضح نہیں نا، تصور واضح نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو بچپن سے مسلمان تو بنایا ہی نہیں گیا. میں یہی تو آپ سے عرض کرتی ہوں بار بار کہ چاہے مدرسوں سے پڑھ کر نکلے بچے، چاہے یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے، وہ مسلمان بن کر نہیں نکلتے، مسلمان سکالر بن کر نہیں نکلتے، وہ وہابی سکالر بنتے ہیں، یعنی کہ وہابی تو خیر کوئی ٹرم نہیں ہے، دیوبندی سکالر بنتے ہیں، یا شیعہ سکالر بنتے ہیں، یا بریلوی سکالر بنتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ایک بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ اسلامیات ایز اے سبجیکٹ پڑھنا ہے، تو ساتھ آتا ہے کہ اچھا آپ نے شیعہ اسلامیات پڑھنی ہے، یعنی جب آپ کرتے ہیں ماسٹرز وغیرہ تو اس وقت پھر آپ ساتھ فل کرتے ہیں کہ میں سنی ہوں، کہ میں شیعہ ہوں، کہ میں دیوبندی ہوں، وہ پھر اس کے مطابق آپ کو لا پڑھاتے ہیں. تو ذہن سازی تو وہیں سے ہو جاتی ہے، تو وہ پھر صرف اپنے لاکس کے مطابق لڑتے رہتے ہیں. قرآن کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوتا. میں ایسے پی ایچ ڈی حضرات کو جانتی ہوں جو، اور انہوں نے پی ایچ ڈی عربی میں کر رکھی تھی مگر انہوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا تھا، اور میں حیران ہوئی اس محرومی پر. اور ان کا سارا زور کس پر تھا؟ فقہ پر. اور بڑے اچھے، یہ نہیں بہت اچھے اسکالر تھے، متقی بھی تھے، بہت دیندار تھے، لیکن وہی بحثیں، وہی جھگڑے، وہی باتیں. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ قرآن کو بھی تو کھول کر پڑھیں جو اصل سورس ہے، اصل اوریجن آف اسلام تو قرآن ہے نا، قرآن کو تو ایک دفعہ کھول کر پڑھو. پھر یہ ساری چیزیں تو بات کی ہیں. تو چونکہ ہماری اسلام سے وابستگی ہی نہیں ہوتی، ہماری وابستگی اپنے اپنے گروہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اپنے گروہ کو ہی ساری عمر ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اور کسی کا مسلمان ہونا ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں. یہ وہی مرض ہے جو یہود میں تھا. اللہ جو بار بار کہتے ہیں نا ان الذین کانوا ان الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، تو وہ بنے کس طرح یہودی؟ انہوں نے اسلام کو اور مسلمان ہونے کی پہچان کو بھلا دیا، ہم نے بھی بھلا دیا، اور ہم پھر مختلف گروہ بن گئے. ٹھیک ہے. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق کر ڈالی، یعنی اس کے حصے بنا ڈالے. وکانوا شیعاً، اور پھر بن گئے گروہ، ان حصوں کے بنا پر اپنے گروہ بنا لی. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے نا، کس کس بات پر گروہ بنے ہوئے؟ رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے پر.
फातिहा देने ना देने पर। मैं ये नहीं कहती कि फातिहा देना दुरुस्त है, बिला शक व शुबा ये एक बिद्दत है, मगर ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि दिन को काट कर अलग हो जाएं हम लोग। इस्लाह की कोशिश करें, पैगाम पहुंचाएं, समझाएं। लस्ता नहीं मिनहुम उनसे फी शैइन किसी चीज में, लस्ता तू नहीं है, लैसा से लस्ता शक्ल है, ये नहीं कि एक गर्दान होती है। लस्ता तू नहीं है, तेरा नहीं है, मिनहुम उनसे फी शैइन किसी मामले में, लस्ता मिनहुम फी शैइन तू उनसे कुछ ताल्लुक नहीं रखता, तेरा उनसे कोई नाता नहीं है, तेरा उनसे कोई मामला नहीं है। क्या कहा अल्लाह करीम ने? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों ने दीन के हिस्से बना लिए और उनकी बिना पर गिरोहबंदियां कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई वास्ता नहीं। क्या मतलब है? गिरोहों में पढ़ने वाले, दीन को टुकड़े टुकड़े करने वाले इतने बड़े मुजरिम हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई नाता, कोई राब्ता नहीं रखेंगे। हुक्म दे दिया गया, क्योंकि इसी मर्ज के बिना पर बनी इसराइल ने इस्लाम को यहूदियत में बदल दिया। तो यही मर्ज अगर हम में आएगा जैसा कि आया, तो हम भी इस्लाम की शक्ल बदल देंगे जैसे आज हमने बदली हुई है। वो इस्लाम कहाँ है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए? वो तो सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ, और अगर बयान करते हैं आज तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल नई बात है। बड़ी बड़ी बातों को छोड़ें, ये मामूली सी बात ही ले लें कि हालत हैज में कुरान पढ़ा जा सकता है, बल्कि पढ़ना ही चाहिए, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये है कि कुरान को मैक्सिमम एहतियात ये है कि आप हाथ को डायरेक्ट हाथ से ना पकड़ें, हाथ पे कपड़ा रख लें या ग्लव्स चढ़ा लें। ये मैक्सिमम एहतियात है जो उलामा बताते हैं सूरह वाक़िया की आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून की बिना पर। हालांकि उस टेक्स्ट में नहीं है, मगर फिर भी उलामा कहते हैं चलो एहतियात कर लो, ठीक है, जिसका दिल मानता है वह एहतियात कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पढ़ने के बारे में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है कि पढ़ना ना सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि पढ़ना ही चाहिए। किसी मुसलमान के लिए ये तसव्वुर ही नहीं है कि महीने में 7 से 8 दिन वो कुरान ना पढ़े, तसव्वुर ही कोई नहीं। और ना ही इसके बारे में कोई हदीस है, ना इसके बारे में कोई तर्ज अमल हमें मिलता है उम्महातुल मोमिनीन का या सहाबियात का, कोई भी बात नहीं पाई जाती। मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ बैठकर आलम जो हैं बद सगीर में वो शोर मचाते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं, फतवे देते हैं। किस बिना पर फतवे देते हैं भाई? सबब नहीं जी, बिल्कुल पढ़ने की ही इजाजत नहीं देते। असल बात यह है कि इस बात की कोई बुनियाद नहीं है। फतवा कुरान और हदीस की बिना पर होगा ना, या तर्ज सहाबा की बिना पर होगा। तो ना सहाबा से कोई दलील आई, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आया, ना कुरान का कोई हुक्म आया, तो किस बिना पर फिर ये बातें हैं? और पूरी दुनिया में से सिर्फ बड़े सगीर ही वो इलाका है जहां पर ये तवहम पाया जाता है। लेकिन आप बार बार बताते हैं, बार बार बताने के बावजूद लोगों का वहम खत्म नहीं होता। तो ये नतीजा है दुनिया में दीन को बांट। तो होता ये है कि ये गिरोहबंदियां जो है ना, इनकी वजह से ये चीजें हुई। इन्होंने इसको सुन्नी वहाबी मसला बना लिया। ये जो हैज का हुक्म है कि हालत हैज में कुरान पढ़ना है, ये दीन का मसला है, लेकिन इन्होंने इसे सुन्नी वहाबी हुक्म बना दिया कि वो कहते हैं जी वहाबी चूंकि एहतराम नहीं करते और वो गुस्ताख होते हैं, बदतमीज होते हैं, तो इसलिए वो कुरान के भी माज़अल्लाह एहतराम नहीं करते, तो लिहाजा वो कहते हैं कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो। और सुन्नी तो बड़े ही एहतराम करने वाले हैं, तो लिहाजा वो तो एहतराम मलकूज रखते हैं। यानी दीन के एक स्पेसिफिक मसले को उन्होंने गिरोहबंदी की बुनियाद बना ली। और इतनी छोटी मतलब अहमियत के एतबार से बात छोटी नहीं है। जिस चीज की दलील ही नहीं है, बेदलील बात है ना, एक मुंह की बात है कि बात हालत हैज में कुरान नहीं पढ़ना। अच्छा, कुरान में आया नहीं, हदीस में आया नहीं, सहाबा ने कहा नहीं, तो फिर तुम कौन हो कहने वाले? तुम मामे लगते हो। देखिए, सोर्स ऑफ रिलीजन क्या है? कुरान और हदीस। और तीसरी चीज अमले सहाबा। अगर सहाबा को उस तर्ज अमल मिल जाए तो इसका मतलब है उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दलील पाई। हाँ, किसी सबब से किसी ने पूछा नहीं, बात इतनी आम फहम थी, या कोई भी रीजन हो सकती। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि 3 चीजें बुनियाद हैं दीन की: कुरान, सुन्नत और तर्ज सहाबा।
تعامل صحابہ. اب نہ قرآن نے کوئی حکم دیا، نہ حدیث نے دیا، نہ صحابہ نے کہا. تو اہمیت کے اعتبار سے یہ مسئلہ کتنا ہی اہم ہو، دلیل کے اعتبار سے بے دلیل ہے، بے اصل ہے، جھوٹی اور بیکار بات ہے. مگر اس جھوٹی اور بیکار بات پر انہوں نے کیا کیا؟ دین میں فرقہ بنا دیا، دو لوگوں کو الگ الگ کر دیا. اور ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں کی بیویاں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں اس بنا پر کہ جی یہ وہابی ہے اس لیے کہ حالت حیض میں قرآن پڑھتی ہے. ہوتا نہیں، اس حد تک جدا کر دیا مومنوں. تو پھر کس طرح محبت آئے گی؟ کیونکہ مومن کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مومنوں سے محبت نہ کرنے لگے. تو پھر کورالری کیا نکلی کہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تو محبت کیسے پیدا ہوگی جب دلوں میں اتنی باتوں کو پہاڑ بنا کر رنجشیں بنا دیا گیا؟ تو یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے جس کے اعلی کار یہ نام نہاد عالم بنے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ رب کریم نے کہا جو دین کو بانٹ کر گروہ بنا لے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نہ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوں گے اور نہ آخرت میں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک میری امت کا گروہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. تو میں اللہ کریم سے استدعا کروں گا کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں کریں گے. تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ ان کے معاملے میں آپ دخل مت دیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بدل ڈالا، تو میں خاموشی اختیار کر لوں گا. یہی مفہوم ہے کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بندیاں بنائیں اور یہ فرقہ وادیت کو رواج دیا، جیسے یہ آپ کے نام نہاد چینلز کے اوپر نام نہاد اسلامی پروگرام آتے ہیں جب مختلف گروہوں کے عالم بٹھا لیتے ہیں، شیعہ بھی سنی بھی عالم آن لائن. اس میں خاص طور پر میں کہوں گی کہ گھٹیا ترین پروگرام ہے دین کے نام پر، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک شیعہ بٹھا دیا، ایک سنی بٹھا دیا اور ایک کوئی اور بٹھا دیا، تو پھر وہ جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو بےہودگی ہوتی ہے دین کے نام پر اور جو علماء کی تذلیل ہوتی ہے، تو یہ دین کا کام نہیں ہو رہا. اور اس طرح کے بے شمار چینلز ہیں اور بے شمار پروگرامز چل رہے ہیں اس طرح. تو فرقہ واریت کو جنہوں نے ہوا دی وہ سارے روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہوں گے. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ سے متعلق نہیں ہوں گے؟ ہاں، ہمارا کیا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ امتی کا. تو رشتہ نہ ہونا کیا مطلب ہے؟ امت سے خارج کر دیے جائیں گے، امت سے خارج کر دیے جائیں گے. لیسا منا والی بات، لستا منہم اصل میں لیسا منا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کے لیے کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لیسا منا، ٹھیک ہے، وہ ہم سے نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہے لستا منہم، آپ کا ان سے کچھ تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں. تو ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی رشتہ ہے، نبی کا اور امتی کا. تو وہ خارج ذمت ہو گئے، نہیں ہے کوئی تعلق. تو اتنا بڑا جرم ہے فرقہ واریت، اتنا بڑا جرم ہے. وہی پھر میں عرض کروں گی کہ کہیں پر گدے کا گوشت بک رہا ہو تو قیامت آ جاتی ہے، آنی بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں معمولی بات ہے. کہیں اور کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو شور مچ جاتا ہے. جو فرقہ واریت جیسا بڑا جرم کیا جا رہا ہے، جو ایک بندے کو جو اپنے آپ کو ساری زندگی مسلمان سمجھتا ہے اور نام نہاد دین کی خدمت بھی کر رہا ہے، قیامت کے دن زیرو پر آؤٹ کرنے والا ہے، کلین بولڈ کرنے والا ہے، اس گناہ کو جو ہے کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی اٹھا کر لاتا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ بند کرو یہ فرقہ واریت کے ٹھکانے. فرض کر لیں اختلاف ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو صحابہ نے کیا. صحابہ کو ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف ہوتا تھا. اس کی ایک مثال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں پرناؤنس دی گئی. تو آپ نے ایک طلاق قرار دے کر رجوع کا حکم دیا اور کہا کہ پھر توبہ میں دوبارہ طلاق دو، جو اصول ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجتہاد یہ کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی کنسیڈر ہوں اور ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ اس پر
صحابہ چپ رہے، یعنی اکثریت نے اس اجتہاد کو قبول کیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ درست نہیں مانتے تھے. ٹھیک، تو جب لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس کا حکم ہے، تو عبداللہ بن عباس کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، مگر امیر المومنین نے اس معاملے میں یہ حکم دیا ہے. علیحدہ گروہ بنا کر نہیں بیٹھ گئے تھے. اسی طرح اور کئی معاملات میں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 1-2 احادیث بیان کی، جیسے نماز کے معاملے میں انہوں نے حدیث بیان کی کہ نمازی کے آگے سے اگر حائضہ عورت، کالا کتا یا گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. یہ بات اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کا موڈ آف ہو گیا سن کر. تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ابو ہریرہ نے ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا. میں سوئی ہوتی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تہجد کی، تو جب آپ کھڑے ہوتے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی، اور جب آپ سجدے میں آتے تو ہاتھ سے میری ٹانگیں سمیٹ دیتے، اور جب پھر آپ کھڑے ہوتے تو پھر میں ٹانگیں پھیلا لیتی، اور آپ اسی طرح پوری نماز روز ادا کرتے. تو اب دیکھیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ گروہ تو نہیں بنا لیا، اور نہ ابو ہریرہ نے جا کر بنا لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ کی اس بات کو سن کر یہ حدیث روایت کرنی بند کر دی. حالانکہ ابھی بھی امام ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کی کیٹیگری میں رکھا، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر حائض عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی آگے سے گزرے، لیکن اکثریت نہیں مانتی. اما عائشہ کس دلیل کی وجہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں گروہ بنا لے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور کعب الاحبار رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے 2 اکلوتے صحابی تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار آنکھوں سے نصیب ہوا. ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے جا کر کوئی گروہ علیحدہ بنا لیا؟ ٹھیک ہے، ان کی رائے تھی، ان کے ساتھ ہی رہی، وہ اسی رائے پہ مرے. رائے میں غلطی کرنا گناہ نہیں ہے، سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس رائے کی بنا پر باقی مسلمانوں سے الگ جماعت بنا لینا اور باقی مسلمانوں کے خلاف ہم ذہن لوگوں کو اکٹھا کر کے، ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے امت کو توڑنا، یہ غلط ہے. تو یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، اور یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی ہے، کیونکہ امت کی اسٹرینتھ کوئی نہیں ہے. آج دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، 2nd لارجسٹ نیشن مسلمان ہے. کیا اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، کارٹون خاکے بنا کہنے سے نا آپ کو وہ کیفیت نہیں آتی. کمپٹیشن اناؤنس کیا گیا، ڈرا محمد کارٹون، ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کا، جو بھی ٹاپک تھا، جو بھی تھا. سوال صرف ایک ہے میرا، مسلمانوں کی اسٹرینتھ کہاں؟ ایک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا. اگر جو ہماری اسلامی جماعت ہے OIC وہ اکٹھی ہو جائے اور سارے مسلمان ممالک مل کر اس پر کھڑے ہوں سیاسی اعتبار سے، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ رکے گا نا یہ سارا سلسلہ. مگر مسئلہ یہ ہے جی پاکستان بات کرے، جی فلانا بات کرے، علیحدہ علیحدہ بات کیوں؟ سب مسلمان اپنے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے؟ بس یہی وجوہات ہے. ہمارے ساتھ عراق کیسے بیٹھ جائے، وہ تو شیعہ ہے. ہمارے ساتھ ایران کیسے بیٹھ جائے، وہ تو شیعہ ہے. سعودیہ ایران کو کیوں برداشت کرے، ان کی تو دشمنی چل رہی ہے. سعودیہ یمن کے ساتھ کیسے بیٹھ جائے، یمن والے سعودیہ کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں، شام والے سعودیہ کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں، سعودیہ والے شام کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ کیوں؟ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کسی کی جنگ چل رہی ہے آپس میں. ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اگر بات کی جائے تو کوئی اس بات کو نظر انداز کیسے کر سکتا؟ یہ مسائل ہیں ہمارے، اور یہ نتیجہ ہے گروہ بندی کا کہ آج اتنے اہم مسئلے پر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی محبت ہماری نظریاتی سرحد ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری جان سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بیوی بچوں سے بڑھ کر ہیں، میں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا. ہوئے نہیں ہو سکتے.
تو پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرقہ واریت کتنی بڑی بلا ہے کہ یہ دلوں میں بیٹھتی ہے اور اپنی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ بنا لیتی ہے. اپنی فرقہ واریت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی قربان نہیں کر پا رہے ہم لوگ. تبھی تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. کیوں OIC کا اجلاس نہیں بلایا گیا؟ کیوں بیٹھ کر اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا گیا؟ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ چند کارٹون بنائے جائیں گے. امن عامہ کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہے یہ؟ ہے نا خطرہ. پھر انتہا پسند قسم کے جو بچے ہیں یا لڑکے ہیں یا جن کو بھڑکا دیا جائے، یوز کر لیا جائے، پھر ٹیررزم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایک نئے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا. اللہ عالم اندر کی سیاسی حالات کیا ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا تھریٹ نظر آ رہا ہے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے ہی. آگے ہی مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے وار آف ٹیرر جھیلی ہے جس کا زور اب آ کر ختم ہوا ہے. 9/11 سے جو وار آف ٹیرر شروع ہوئی تھی یہ ابھی دوسرا سال ہے کہ اس کا زور ٹوٹا ہے اور تھوڑا امن و امان مسلمان ممالک میں ہوا ہے. اگر ایک نئی وار آف ٹیرر کا آغاز ہو گیا تو یہ بھی تو ایک خطرہ ہے نا اس چیز کے ساتھ. اور دوسری طرف دینی لحاظ سے جو ہماری نظریاتی سرحد پر حملہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. اتنے بڑے خطروں کو دیکھ کر بھی ہم لوگ اپنی گروہ بندیاں نہیں چھوڑ پا رہے. یہ لعنت ہے گروہ بندی کی. اتنے بڑے مسائل کے باوجود ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یک زبان ہم آواز ہو کر آواز نہیں اٹھا پا رہے. یہ مسئلہ ہے ہمارا. اور یہ مسئلہ کیوں آیا؟ ان فرقہ بندیوں کی وجہ سے. اسی لیے لعنت کی اللہ نے اتنی بڑی کہ اللہ نے کہا وہ امت کا حصہ ہی نہیں ہے. لست منہم فی شیء، کسی معاملے میں وہ آپ کے ساتھی نہیں ہے. کسی معاملے میں آپ کے ساتھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں امتی نہیں ہے؟ کیوں ساتھی نہیں ہے؟ کیونکہ خیر خواہی نہیں ہے. جو کسی بھی معاملے میں ساتھ ہو، کسی بھی حوالے سے ساتھ ہو، خیر خواہی کرتا ہے نا. اگر کوئی آپ کا سسرالی رشتہ دار ہے، ویسے رشتہ نہیں ہے اس کا، خیر خواہ ہوگا نا. کوئی آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، دوست ہے تو خیر خواہی کرے گا. دوست بھی نہیں ہے، ہمسایہ ہے تو خیر خواہی کرے گا. اگر کوئی بری چیز دیکھے گا تو بتائے گا. یہی تقاضے ہیں نا. فرض کریں کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی خطرناک چیز سے کھیل رہا ہے تو بتا کر جائے گا نا. یا اور کچھ نہ کچھ ایسی کوئی بری چیز دیکھے. یہ خیر خواہی کے تقاضے ہیں. کسی بھی طرح کوئی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ کے سامنے والے کے گھر میں کام کرتا ہو، محض جانتا ہو کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو ایک تعلق بن گیا نا. اس تعلق کا تقاضا بھی خیر خواہی. تو اگر آپ کے ساتھ کسی کا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی واسطہ ہے، وہ واسطہ کتنا ہی ہلکا اور معمولی ہے، لیکن اس کا تقاضا ایک ہی ہے، خیر خواہی کرنا. تو جب وہ امت کی خیر خواہی نہیں ہے تو وہ کہیں سے جڑے ہوئے نہیں. کیونکہ ایک شیعہ ملک ہاتھ سے جائے تو وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور ایک سنی ملک ہاتھ سے جائے تو وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. شیعوں کا نقصان ہو تو وہ بھی عالم اسلام کا نقصان ہے. سنی کا نقصان ہو تو وہ بھی عالم اسلام کا نقصان ہے. وہابی کا نقصان ہو تو وہ بھی عالم اسلام کا نقصان ہے. یمن کا نقصان ہوا تو مسلمانوں کا نقصان ہوا. پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو عالم اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. سعودیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو عالم اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور ہم یہ بیٹھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں شیعوں کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے. سبحان اللہ. ہیں تو وہ مسلمان ہی نا، گنتی میں تو مسلمان ہی ہے نا. یہ تو اللہ کے حضور جا کر یہ فیصلے ہوں گے کہ کون سا گروہ جنتی اور کون سا گروہ جہنمی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شیعوں کے نظریات کی تائید کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اپنے نظریات کی تبدیلی کے باوجود، اللہ اور رسول کی خاطر اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک کام نہیں چل سکتا. پہلے مخالفوں سے تو جیت لیں، پھر آپس میں بھی فیصلہ کر لیں. یہ کانٹے بھی تو فصل گل کے پر پڑتا ہیں یزدانی، انہیں بھی گل ستاں کی آبرو کہنا ہی پڑتا ہے. تو اس فرقہ بندی کی وجہ سے آج ہم اس نہج تک آ گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وقار کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اپنی نسلوں کو آئندہ 10-15 سال کی وار آف ٹیرر میں الجھنے سے بچانے کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر، ان پر اتنا ظلم و تشدد ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کسی چیز کی اہمیت ہماری نظروں میں اپنی گروہ کی وفاداری سے زیادہ نہیں ہے. یہ اللہ کریم پہلے ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ علیم ہے نا. کہ جب گروہ بندی کی محبت آ جائے گی تو پھر کبھی اکٹھے ہو کر کام نہیں کر سکیں.
مقاصد کی یکسانیت نہیں آ پائے گی. اسی لیے اللہ رب کریم نے اتنا سخت حکم صادر کیا, اور اسی وجہ سے آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. جو بندہ یہ آیت پڑھے گا اور اس پر غور و فکر کرے گا وہ کسی گروہ سے وابستہ ہوگا نہیں ہوگا نا, وہ صرف امت کا حصہ بن کر چلنا پسند کرے گا. کسی علمی گروہ وغیرہ میں شمولیت کی ممانعت نہیں ہے, جیسے علمی لحاظ سے کوئی تحریک بنا لینا, کوئی تنظیم بنا لینا, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تنظیم اسلامی بنائی. وہ کوئی گروہ نہیں ہے کسی خاص فقہی یا اس قسم کی تفریقی بات پر نہیں ہے, وہ ایک علمی قسم کا گروہ تھا. یا مولانا مودودی نے جو ہے تحریک جماعت اسلامی بنائی تھی, اس کا مقصد مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور پاکستان میں اسلامی حکومت کا قیام وغیرہ تھا. تو سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی علمی مقصد کے لیے کوئی تنظیم وغیرہ بنا لینے کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو وقت کے ساتھ بنتی رہتی ہیں. اصلاحی تنظیمیں بنتی ہیں, علمی تنظیمیں بنتی ہیں, کوئی قرآن پھیلانے کے لیے. قرآن آسان تحریک مولانا شبیر صاحب کی, جس کا قرآن بھی آپ میں سے بعض لوگوں کے پاس ہے, نیلے اور لال رنگ میں لکھا گیا. تو یہ بھی ایک باقاعدہ جو ہے انجمن ہے, آرگنائزیشن ہے, جس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن کو عام فہم بنایا جائے. تو اس ٹائم میں کام کر رہے ہیں. تو اس قسم کی علمی تحریکوں وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی. ان میں تو ضرور کام کریں, جہاں جس کا دل چاہے, جس چاہے وہ آرگنائزیشن کو جوائن کریں, جس چاہے وہ سیاسی جو ہے اس کو جوائن کریں, جماعت کو. وہ تو زندگی کے معاملے ہیں, وہ تو چل رہے ہیں. یہاں خاص بات ہو رہی ہے مذہبی گروہوں کی جو فرقہ بندی کی بنیاد پر بنائے گئے, جیسے سنی, وہابی, بریلوی, دیوبندی اور پتہ نہیں کون کون سے. تو یہ سارے گروہ, ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اسی تک محدود رکھنا. باقی جو عام زندگی کے مختلف ہمارے وہ ہوتے ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, مقاصد, جن کے حصول کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا لیتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ برِ صغیر پر جب انگریزوں کا قبضہ تھا تو مسلمانوں کو اسلام سے وابستہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان کی جو ساتھی تھے, رفیق کار تھے, انہوں نے انجمن حمایت اسلام کی بنیاد ڈالی تھی. تو وہ مختلف علمی جلسے وغیرہ کراتی تھی, شاعری کے بھی جلسے منعقد ہوتے تھے, تقریروں کے بھی ہوتے تھے. تو پاکستان کے قیام سے پہلے بڑی مشہور تھی انجمن حمایت اسلام. تو اس کے جلسے جو ہیں وہ ہر مہینے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں انعقاد کرتے تھے. مقصد تھا لوگوں کا اسلامی جذبہ بیدار کرنا. انہی کی کوششیں پہلی تھی, پھر بعد میں بہت کچھ ہوا, لیکن آگے چل کر جو ان کا بیدار کردہ جذبہ تھا, شعور تھا, وہی پاکستان کی بنیاد بنا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں کے لیے جو تنظیمیں وغیرہ بنائی جائیں, انجمن یعنی آرگنائزیشنز بنائی جائیں, ان کی جوائن کرنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں سمجھنا کہ آرگنائزیشن بنانا منع ہے. مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ گروہ بنانا حرام ہے, یہ مطلب ہے. تو مذہبی بنیادوں پر فرقہ واریت حرام. اسلام کے اندر مذہب کے نام پر گروہ بندیاں حرام, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, عام بندہ پھر کیا کرے؟ یعنی ہم لوگ جو ہے یہ ہر گروہ تو کہتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم ہی وہ اہل جنت ہیں, باقی سب غلط ہے, سنی باقی کو بابی سنی کو. تو پھر ہم لوگ یعنی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے چلیں؟ کہ وہ کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ نہ اس میں آئے نہ اس کوئی میں ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے, بولنا نہیں ہے. آپ پہلی کچی کلاس کے بچے نہیں ہیں. جی, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اس سے آپ کو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے, فیصلہ کرنے کا. جی, قرآن اور سنت اور صحابہ کا طرز زندگی, اس کو فالو کرنا چاہیے. نہیں قرآن حدیث اور طرز زندگی لیکن اس میں کچھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے. جی ہمارا اللہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ کدھر ہے جدھر جھکو گے. اللہ کی باتیں زیادہ پڑھو گے, جو پڑھو گے اللہ کی طرف سے قرآن پڑھو گے, سمجھ گئے, فالو کرتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح جی, ہمیں. جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عنقریب تم فتنوں کا دور دیکھو گے, اور جب ایسا دور تم دیکھو تو میری سنت, قرآن اور میری سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو, چاہے تمہیں جو ہے وہ درخت کو
मजबूती से पकड़ लो, चाहे जो है वो अपने दांत जैसे इतनी درخت کو جڑ سے دانتوں سے اکھاڑنے کے برابر محنت کرنا پڑے. جی راہیلا. میں یہ کہہ رہی تھی میم ضروری ہے بندہ فرقوں کے پیچھے بھاگے یا ضروری ان کے پیچھے چلے؟ اپنا قرآن اور حدیث اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. جی تو لوگ ایسے ہی بالکل، پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے. جی عائشہ. یہی ہے صحابہ کرام کی زندگی کو فالو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، جو ان کا طرز عمل تھا اسی کو اختیار کریں. تو قرآن تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کیونکہ اس کی تفسیر نہیں ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو فالو کریں تو بہترین زندگی گزر سکتے ہیں. آپ سب کا جواب صحیح ہے، ٹھیک ہے. عظما کو نکال کر آپ نے دلیل نہیں دی. جواب صحیح ہے مگر یہ آپ کا جواب ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو عظما بیان کر رہی تھی پوری طرح بیان نہیں کر پائی. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا گیا. دیکھیں اس قدر میس ہوا ہے کہ آپ کی بات پر بھی کون یقین کرے گا، ہے نا. اگلے کہیں یہ تو ٹھیک ہے، ہاں نہیں پتا نہیں شاید قرآن سے بھی جواب ملے کہ نہیں. بے یقینی کی کیفیت ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دو حدیثیں ہیں، دو حدیثیں، ان کو یاد فرما لیجیے ریفرنس کے ساتھ. میں آپ کو سینڈ کر دوں. معمولی سی یعنی بات ہے سمجھنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں، ایک کعب بن عجرہ نے بیان کی اور ایک عبداللہ بن مسعود نے بیان کی. تو کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ شر کے حال میں جی رہے تھے اسلام سے پہلے، ہم پر اسلام خیر بن کر آیا، تو کیا اس کے بعد کوئی اور شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں شر آئے گا. تم لوگ دیکھو گے ایسے افراد ہوں گے جو تمہیں لگے گا کہ تمہیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں مگر تمہیں اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گے. تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پہچان نہیں ہوگی، تم اپنے سے الگ انہیں شناخت نہیں کر پاؤ گے. یعنی وہ میری ہی حدیثوں کا حوالہ دیں گے اور قرآن کی آیتیں کوٹ کریں گے. تو میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بڑے گروہ کے ساتھ اور عادل امام کے ساتھ رہو. میں نے عرض کیا اگر نہ مجھے عادل امام ملے نہ مجھے کثیر جماعت ملے پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا اے کعب بن عجرہ، تم سب لوگوں سے الگ ہو کر قرآن کو اور میری سنت کو تھام لو. اللہ کی کتاب، ویسے آپ نے کہا قرآن میں کہہ رہی ہوں، حدیث میں لفظ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو تھام لو. اور ایسا کرنے میں اگر تمہیں اتنی مشقت کرنی پڑے جتنی ایک تناور درخت کو دانتوں کی مدد سے جڑ سے اکھاڑنے میں آتی ہے تب بھی کوتاہی نہ کرو یہاں تک کہ مجھ سے آن ملو. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت سے پہلے، یہ اصل میں بہت طویل حدیث ہے جس کا میں قصہ سنا رہی ہوں. یہ حدیث ہے فتنوں کے ذکر میں کہ قیامت سے پہلے کیا کیا فتنے آئیں گے. تو بخاری و مسلم کی کتاب الفتن کی یہ حدیث ہے، تو میں اس کا صرف وہی حصہ سناؤں گی جو متعلقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ دیکھو گے جن کے متعلق تمہیں گمان ہوگا کہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے حالانکہ تمہیں انہیں وہ جہنم میں گرائیں گے. اور ہر گروہ یہ کہتا نظر آئے گا، تمہیں بے شمار گروہ ہوں گے اور ہر گروہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ میں جنتی ہوں اور باقی ہر گروہ جہنمی ہے، اور ان سب گروہوں میں سے صرف ایک ہی جنتی ہوگا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا وقت پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھام کر سب سے الگ رہ، چاہے تجھے رونے کے لیے درختوں سے لپٹنا پڑے. کہ حالت غم میں کوئی تسلی دینے والا نہ ملے، تمہیں درختوں سے لپٹ لپٹ کر اپنا غم ہلکا کرنا پڑے. تو سب گروہوں سے الگ رہتا، اتنا تنہا کر دیا جائے تب بھی سب سے الگ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے جو زندہ رہے گا وہ ان قریب اختلافات کثیرہ دیکھے گا. تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو اس زمانے کو پائے
وہ اللہ کی کتاب میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لے، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے، اخذ بن نواجس، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے۔ سب سے زیادہ گرفت مضبوط ہے دانتوں کی ہوتی ہے، اسی لیے جانور جو ہے وہ دانتوں سے پکڑتے ہیں۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ پکڑ لیں اور ہر نئی بات سے بچے، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔